السلام علیکم، میرا نام ہے احمد فراز خان۔ ویلکم ٹو دی قرآنک ریفلیکشن سیریز۔ آج ہم جس آیت پہ ریفلیکٹ کریں گے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 32۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پا لیتے ہیں، لیکن یہ شرف عورتوں کو نہیں حاصل ہوتا، اور عورتوں کا مردوں سے بھی میراث میں آدھا حصہ ہے۔ تو اس پوائنٹ پہ، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی دونوں کی اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی کوالٹیز اور اسٹرینگس رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جینڈرز کو آپس میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے میں اور ایک دوسرے سے کمپیریزن کرنے سے ڈسکریج کیا ہے کہ تم ایک دوسرے سے آپس میں کیوں ایک دوسرے کو کمپیئر کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو مختلف بنایا ہے، اور تم دونوں کی اپنی اپنی کوالٹیز ہیں، اپنی اپنی اسٹرینگس ہیں، اور تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ کئی چیزوں میں عورتیں مردوں سے زیادہ کیپیبلٹی رکھتی ہیں، زیادہ صلاحیت رکھتی ہیں، اور کئی چیزوں میں مرد عورتوں سے زیادہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں، زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو دونوں کی اپنی اپنی اسٹرینگس ہیں، دونوں کی اپنی اپنی کوالٹیز ہیں، اپنی اپنی اللہ تعالیٰ نے کریکٹرسٹکس بنائی ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کو کمپیئر کرنا اور کمپیٹ کرنا، یہ ایک انفیئر بات ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ گھوڑے کو ڈولفن سے کمپیئر کرو۔ ڈولفن کی اپنی اسٹرینگتھ ہے، وہ پانی کی ماہر ہے، گھوڑا زمین پہ دوڑنے کا ماہر ہے۔ دونوں میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ گھوڑے کو پانی میں ڈال دو کہ گھوڑا نہیں تیر پائے گا، ڈولفن کو زمین پہ ڈال دو کہ ڈولفن نہیں بھاگ پائے گی۔ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی اسٹرینگس دی ہیں، اپنی اپنی کوالٹیز دی ہیں، مختلف بنایا ہے۔ یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مردوں اور عورتوں میں یہ جو آج ایک بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے، خاص طور پہ اب ویسٹرن سوسائٹیز میں زیادہ یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اب ہمارے ہاں بھی یہ چیز آنے لگ گئی ہے کہ بہت زیادہ ایک آپس میں تناؤ رہتا ہے، ایک آپس میں کمپٹیشن رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو مختلف بنایا اور دونوں کو اپنی اپنی فضیلتیں دی ہیں۔ تو اپنی کوالٹیز کو امبریس کرنا، اپنی اسٹرینگس کو امبریس کرنا کہ جو اللہ نے آپ کو اسٹرینگس دی ہیں، کوالٹیز دی ہیں، آپ اس کو ابھارو، اس کے اوپر فوکس کرو، رادر دین کہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا کہ جو آپ جس میں ماہر نہیں ہو، یا جو آپ کی ویکنیسز ہیں، یا جو دوسرے آپ سے جس چیز میں بہتر ہیں اس پہ فوکس کرنے کے بجائے you focus on your own strengths, your own qualities that Allah has gifted you with۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ اس چیز کی آرزو نہ کرو کہ جس میں تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ Why are you focusing on your weaknesses? Why are you focusing on something کہ جس میں دوسرا تم سے بہتر ہے؟ تم اس چیز پہ فوکس کرو کہ جس میں اللہ نے تمہیں گفٹ کیا ہے، جس میں اللہ نے تمہیں بہتر رکھا ہے، جس میں اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ مردوں کا جو وہ کام کریں گے خیر کا، وہ ان کو ان کا حصہ ملے گا، جو عورتیں خیر کا کام کریں گی ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایکول ہیں نیکیوں کے اندر، اپنی ایفرٹس کے اندر۔ جو اپنی اپنی کیپیبلٹیز کے حساب سے جتنی بھی کوشش کرے گا اس کو اتنا اجر ملے گا۔ مرد اپنی جگہ، عورتیں اپنی جگہ۔ اس میں یہاں پر کوئی فضیلت نہیں ہے کہ نیکیوں میں جو ہے نا وہ مردوں کو کوئی زیادہ نیکیاں ملیں گی یا عورتوں کو زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ دونوں جو بھی ایفرٹ کرے گا، جو بھی اچھا کام کرے گا، خیر کا کام کرے گا، اللہ کی فرمانبرداری کرے گا، دنیا میں اچھی بات پھیلائے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس چیز کا، اس کی اپنی ایفرٹس کے حساب سے اجر دیں گے۔ واٹ ایور یو سو یو شل ریپ۔ جو بھی آپ بیج بو گے اس کا آپ آخرت میں اپنا حصہ پاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی ایک دوسرے پہ کمپیٹ کرنے کے بجائے، ایک دوسرے پہ فضیلت حاصل کرنے کے بجائے تم اللہ سے فضل مانگو۔ اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے، اللہ تعالیٰ گفٹ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آگے بڑھانے والا ہے۔ تم اللہ سے اس کا فضل مانگو اور اللہ کی حکمت کے اوپر ٹرسٹ کرو۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہے ہیں تو اس کی حکمتوں کے اوپر ہم نے ٹرسٹ کرنا ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور وہ ہماری سائیکالوجی سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اور اس سائیکالوجی کی بیسس پہ ہی اس نے یہ ساری رولز اور یہ ساری باتیں ڈیزائن کی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے اندر سکھاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس آیت سے ہم کچھ نہ کچھ حکمت کی بات لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم۔